السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات مصلیان کرام، چاند کے حساب سے جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب ہے۔ رجب کے بعد شعبان اور شعبان کے بعد رمضان۔ رجب کی آج 25 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات اور جو باتیں پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامت اور پہچان اور دلیل بنی، ان میں سے ایک واقعہ معراج کا واقعہ ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ معراج کا واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو، آج 25 تاریخ ہے، آج کی جو رات ہوگی وہ 26 تاریخ کی رات ہوگی، اور کل سیٹرڈے سنیچر دن گزار کر جو رات ہوگی وہ 27 رجب کی رات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27ویں رات میں معراج کا واقعہ پیش آیا۔ معراج کا واقعہ آپ حضرات نے یقیناً سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس واقعے سے موجودہ حالات میں، سچویشن میں ہم مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ معراج کا جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو نیند سے بیدار کیا اور حرم شریف میں آپ کو لے کر آئے، بالکل شارٹ۔ وہاں لانے کے بعد الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کو چاک کیا، جیسے آپریشن کرتے ہیں، آپ کے سینے کو چاک کیا، اور آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو، اندر والے حصے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے علم و حکمت آپ کے دل کے اندر، آپ کے اندر سینے میں ڈالا گیا، اور ایک جانور جس کو ہم اور آپ براق کہتے ہیں، اس پر سوار کر کے سب سے پہلے قرآن جو کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے آپ کا سفر شروع ہوا، اور آپ سب سے پہلے مدینہ شریف ہوتے ہوئے بیت المقدس، سیریا کے اندر، اب تو فلسطین کے اندر جو مسجد ہے بیت المقدس، مسجد اقصی، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ جب وہاں پہنچے، آپ کے پہنچنے سے پہلے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں آئے تھے سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کے پہنچنے کے بعد نماز 2 رکعت پڑھائی گئی، امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر اور 7 آسمان کے اوپر حتیٰ کہ جنت جہنم کا سیر کرایا، اللہ سے ملاقات، آمنے سامنے گفتگو ہوئی۔ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ جو آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے آسمان پر، تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے سے جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی، پوچھا کون ہے؟ میں جبرائیل ہوں۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ آخری نبی، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے یا آپ اپنی طرف سے لے کر آ رہے ہیں؟ بتلایا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات، اور وہ بیت معمور کے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ بالکل زمین میں خانہ کعبہ جہاں پر ہے اس کے بالکل سیدھے میں 7ویں آسمان پر ایک گھر بنا ہوا ہے جس کا نام ہے بیت معمور۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک دوبارہ ان کو چانس اور موقع نہیں ملے گا۔ اب سمجھ لیے کتنے فرشتے ہیں۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جنت کا سیر کرایا گیا، اور جہنم کے حالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ آپ واپس آئے، معراج کا واقعہ جب بیان کیا تو عورتوں سے یہ کہا تھا کہ اے عورتوں، جہنم میں مردوں سے زیادہ ہم نے تم لوگوں کو یعنی عورتوں کو پایا۔ عورتوں نے پوچھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی، اس کی وجہ اور اس کا کارن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ اور 2 کارن بتلائی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، تکثرن اللعن و تکفرن العشیرہ۔ نمبر 1، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زبان تھوڑی سی دراز اور لمبی ہوتی ہے۔ بچوں کو گالی دے دینا، کسی سے تھوڑا سا اختلاف ہوا برا بھلا کہہ دینا، گندی بات زبان سے، بد دعا کا کلمہ زبان سے نکال دینا، تو چونکہ لعن تان، بری بات، گندی بات، گالی گلوچ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ کرتی ہے، اس لیے کہا کہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ نمبر 1۔ دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی، واقعتاً آج 1450 سال کے بعد ہم اپنے سماج کو دیکھتے ہیں۔ قربان جائیے، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1450 سال پہلے جو بات بتلائی تھی، آج 100% وہ بات پائی جاتی ہے۔
آپ نے کہا کہ عورتوں کو جہنم میں زیادہ جانے کا کارن یہ ہے کہ تکفرن العشیرہ، تکفرن العشیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر، اپنے باپ یعنی اپنے گارجین کی ناشکری کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس کو سمجھایا، لو احسنت الیہا الدہر ثم رأت منک شیئا، زندگی بھر ایک شخص اپنی بیوی کے ڈیمانڈ کو پورا کرتا رہے، اس کی ساری ضرورت کا خیال رکھے، جو مانگے وہ لا کر دے دے، لیکن بالفرض بائی چانس کبھی ایک مرتبہ کسی وجہ سے بیوی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکے، پیسہ نہیں تھا، کوئی مجبوری پیش آ گئی، جو کچھ ڈیمانڈ تھا پورا نہیں کر سکا، تو عام طور پر ناشکری کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہے وہ سیدھا اپنے شوہر سے یہ کہہ دیتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، پوری زندگی تمہارے ساتھ میں نے گزار دی، کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ بھلائی نہیں کیا، کبھی بھی آپ نے میری ضرورت کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ ہمیشہ اس کی ضرورت کا خیال رکھا، ایک مرتبہ کسی وجہ سے اس کے ڈیمانڈ کو آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ فوراً ناشکری کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری وجہ بیان کی۔ بہت ساری عورتیں واقعتاً آج بھی اس مزاج کی ہے، جن کے اندر دینداری ہے، صبر کرنے والی ہے، وہ تو صبر کرتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت، شکریہ جس طرح ہونا چاہیے پہلے کی طرح کرتے رہتی ہے، لیکن بعض عورتوں کے اندر آج بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کی تمام عورتوں کو ان دونوں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سے ملاقات، بات چیت، خاص طور پر وہاں آپ کو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، آخری 2 آیت آمن الرسول سے لے کر بقرہ کے ختم تک 2 آیتیں اس موقع پر ملی، اور یہ بتلایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے۔ ایک انسان خدا نخواستہ اگر بے نمازی ہے یقیناً وہ بھی گناہگار ہے، لیکن اگر کوئی شرک کا کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے۔ اس کے بعد 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دی گئی۔ لوٹ کر جب آ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گفٹ میں کیا ملا، بتلایا کہ گفٹ میں 50 نمازیں ملی۔ کہا تمہاری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی، جاؤ اور جا کر کم کرواؤ۔ 9 مرتبہ آنا جانا لگا رہا، کم کرتے کرتے 5 نمازیں ہم پر اور آپ پر باقی رہی، اور اللہ نے یہ کہا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرًا، ایک نیکی کے بدلے میں 10 ملے گا۔ 5 نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، لیکن 5 کے بدلے میں 50 وقت کی نماز کا ان کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر، آپ پر، اس امت پر احسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو کچھ جگہوں پر کچھ باتیں آپ کو نظر آئی۔ ساری باتیں تو بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن 2-3 باتیں۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کا جو ناخن ہے یہ تانبا کا بنا ہوا ہے، تانبا کا بنا ہوا ہے، بڑا بڑا نوک، بڑا بڑا ناخن ہے، اور اپنے سینے کو وہ اس طرح سے چیر رہا ہے، اپنے سینے کو وہ کھجلا رہا ہے اسی تانبے کے ناخن سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کی برائی کو، کسی کے عیب کو مزہ لینے کے لیے دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کو جا کر کہیے کہ بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ فائدہ ہوگا۔
دوسری صورت ہے کہ ہم دوسرے کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی بہت خراب ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اتنا کہتے ہیں پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آتا ہے، یہ ہم اور آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اور غیبت کے بارے میں حدیث میں آیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے کہ آدمی اگر زنا کر لیتا ہے تو اس کو پاپ سمجھتا ہے کہ بھائی مجھ سے زنا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے، میں نے گناہ کا پاپ کا ایک کام کر لیا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ لیکن غیبت کرنے والا اپنے اس عمل کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ 4 آدمی 8 آدمی بیٹھے ہیں، کوئی اس کی کوئی اس کی کوئی اس کی غیبت کر رہا ہے اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ جب گناہ نہیں سمجھتا ہے تو توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے غیبت کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، بڑا سا تالاب ہے، اور اس تالاب میں یا نہر میں بہت سارے لوگ ہیں، بیچ میں وہ تیر کر آتا ہے کنارے اور وہ اوپر آنا چاہتا ہے۔ اوپر میں کچھ لوگ ہیں، فرشتے ہیں، وہ بڑا پتھر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو مارتا ہے، اس کے سر پر مارتا ہے۔ جو کنارے آ چکا تھا چوٹ لگنے کی وجہ سے پھر وہ دور چلا جاتا ہے، بار بار باہر آنا چاہتا ہے، اس کو پتھر مارا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بدنصیب کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ قیامت میں مرنے کے بعد ہمیشہ مصیبت میں گرفتار رہے گا، مصیبت سے نکلنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، بالکل کنارے پر آ جائے گا کہ اب مصیبت ختم ہو جائے گی، اب عافیت اور آرام مل جائے گا، لیکن پھر دوبارہ اس کو مصیبت میں دھکیل دیا جائے گا، عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہاں پر 2 ہانڈی، بڑا بڑا 2 دیگ رکھا ہوا ہے، ایک دیگ کے اندر پکا ہوا گوشت ہے، بہترین بھنا ہوا پکا ہوا گوشت ہے، گوشت کا سالن ہے، اور ایک دیگ ہے، اس دیگ کے اندر بدبودار سڑا ہوا گوشت ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں ہیں وہ بھنا ہوا تیار سالن نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بے عقل لوگ کون ہیں کہ اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، حلال ہے، پکا ہوا ہے، اس کو نہیں کھا کر اور یہ حرام سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کے یہ وہ بدنصیب اور انتہائی گندے قسم کے لوگ ہیں جن کی شادی ہوئی، اللہ کے کرم سے جن کو بیوی ملی، لیکن وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری نہ کر کے دوسری لڑکی، دوسری عورت کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، اس کے ساتھ جا کر زنا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، مثال دے کر ادھارن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چند چیزیں دکھلائی۔ جب آپ لوٹ کر آئے مکے والوں کے سامنے، آپ نے پورا واقعہ بیان کیا، اکثر و بیشتر لوگوں نے انکار کر دیا کہ چند لمحے میں اتنا لمبا، دنیا کا سب سے لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بالکل یہ صحیح ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو لقب ملا صدیق۔ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ، اٹلی کا علاقہ، وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرقل، ان کے پاس دعوتی خط بھیجا۔ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے۔ انہوں نے اس وقت مدینے کے جو لوگ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے گئے تھے ان کو بلایا۔ ابو سفیان بھی تھا۔ ابو سفیان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے یہاں محمد نام کا جو آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ ابو سفیان نے معراج کے اس واقعے کو بیان کیا کہ کسی طرح سے یہ واقعہ سن کر اور ہرقل بادشاہ یہ یقین کر لے کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔
ابو سفیان نے تو اس مقصد سے یہ واقعہ بیان کیا تھا، وہیں پر ان لوگوں کا ایک بہت بڑا پوپ، فادر، پادری یا یہودی مذہب کا جو ربی ہوتا ہے، بڑا عالم، وہ وہاں پر تھا، ایلیا یعنی بیت المقدس میں خدمت کرنے والا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اس رات میں نے بیت المقدس کے دروازے کو بند کیا، لیکن ایک جو دروازہ تھا بڑی کوشش کے باوجود میں اس کو بند نہیں کر سکا، وہ دروازہ کھلا ہوا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگلے صبح میں کسی مستری کو لا کر دکھلاؤں گا اور مرمت کروا دوں گا، لیکن بعد والی صبح کو جب میں گیا تو آسانی سے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو دروازہ کھلا رکھوانا چاہا تھا کہ آج ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے سردار یہاں آ رہے ہیں، لہذا دروازہ کھلا رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معراج کا واقعہ بڑا لمبا واقعہ، اس واقعے سے کم موجودہ حالات اور سچویشن کے اعتبار سے ہم کو اور آپ کو دو سبق لینا چاہیے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ دین عقل کے مطابق ہے، ہمارے عقل کے خلاف دین کا کوئی مسئلہ یا دین کا کام نہیں ہے، لیکن بائی چانس کبھی اگر دین کی کوئی بات بظاہر ہمارے عقل اور دماغ کے خلاف لگے تو ہم کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹھنڈی کے دن میں ہم اور آپ چمڑے کا خف پہنتے ہیں اور وضو ٹوٹ جائے تو چمڑے کا خف اتار کر دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر مسح کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے مثال کے طور پہ کہ بھائی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں زور سے ہم نے ہنس دیا، ہنسنے کی وجہ سے ہم بے وضو ہو گئے، ہمارا وضو ٹوٹ گیا، یہ بات تو ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم سو گئے تھے، نیند آ گئی تھی، نیند آنے کی وجہ سے ہمارا وضو کیوں ٹوٹ جائے گا، یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہم کو یہ نہیں سکھلاتا ہے، اسلام ہم کو یہ سکھلاتا ہے کہ دین چاہے آپ کے دماغ کے، آپ کی عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، چاہے ہمارے دل دماغ عقل کے خلاف ہو، ہم کو وہ ماننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ ارے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے، بڑھاپے میں یہ لڑکا ہم کو ملا ہے اور ہم اس کو اپنے چھری سے ذبح کر دیں، نہیں یہ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے، تو بتائیے اس کو اللہ کا نبی کہا جاتا؟ کبھی بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آ گیا، چاہے ہمارے عقل مانے یا نہ مانے، ہم کو اس کو ماننا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، بالکل دل و جان سے اس کو مان لینا ہے، چاہے ہماری عقل کے مطابق ہو یا عقل کے خلاف ہو۔ دوسری بات اور دوسرا سبق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کے واقعے کو مکے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو لوگوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، اتنا کم ٹائم میں اتنا لمبا سفر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے امتحان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے کہ بیت المقدس میں کھڑکی کتنی ہے، بیت المقدس میں دروازہ کتنا ہے، بیت المقدس میں پیلر کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس کا نقشہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ دیوار پر پورے نقشہ کو پیش کر دیا، اور ایک ایک چیز کو آپ نے 100% صحیح بیان کیا، 100% صحیح بیان کیا۔ ایسے موقع پر ان سب چیزوں کے باوجود مکے کے کفار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو خود آپ کو جھٹلایا، برا بھلا کہا، گالیاں دی،
یہاں تک کہ موقع ملا تو آپ کو تکلیفیں بھی پہنچائی، الگ الگ حالات، الگ الگ زمانے، الگ الگ اوقات میں الگ الگ طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچایا گیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ بھی گویا کہ مکی زندگی سے گزر رہے ہیں۔ مکے میں مسلمان تھے، سکون اور چین ان کو نہیں تھا، ہر طرح سے لوگوں نے ان کو ستایا۔ ہمارے بڑے اکابر بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان گویا کہ مکی دور سے گزر رہا ہے، مکی دور سے گزر رہا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر اور آپ پر آ رہی ہے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، مسلمانوں نے مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھولا۔ اس ملک میں ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، ہمارے بزرگوں کی لاشیں گری، ہمارے بزرگوں کے خون کی ندیاں بہائی گئی۔ اگر وقتی طور پر ہم پر اور آپ پر کچھ پریشانیاں آ رہی ہے، صبر سے کام لیجئے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، اللہ سے دعائیں کیجئے، مانگیے، مصیبت سے چھٹکارا اللہ دے گا، حالات اچھے ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ وقت شاید پورا ہو چکا ہے۔ معراج کے واقعے سے جتنا سبق ہم کو اور آپ کو ملا، خاص طور پہ مسلمانوں کی یہ جو نماز ہے معراج کا تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں، پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیے، مصیبت کے دور ہونے کے لیے اللہ سے رشتہ قائم کیجیے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیجیے، دعوت اور تبلیغ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجیے۔ دینداری آئے گی، انشاءاللہ مصیبت کا ازالہ ہوگا، خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔